السلام علیکم آل آف یو۔ آج میں آپ سب کے لیے نون کی اقسام لے کر آئی ہوں۔ اقسام یعنی کہ قسمیں۔ تو نون کی دو اقسام ہیں، پہلی ہے نون ظاہر اور دوسری ہے نون غنہ۔ تو چلیے دیکھتے ہیں نون ظاہر کیا ہے۔ نون ظاہر یعنی کہ وہ نون جو صاف صاف پڑھا جائے۔ نون ظاہر یعنی کہ جو ظاہر ہو رہا ہے، آپ کو ظاہر سے سمجھ آ رہا ہوگا کہ جو نون بولنے پر ظاہر ہو کہ ہاں اس نے نون بولا ہے یا نون پڑھا ہے، اس کو نون ظاہر کہتے ہیں۔ اس کا ایگزامپل ہے پہلا آن۔ آن کو آپ دیکھیے، نون بالکل ظاہر ہو رہا ہے میری آواز سے کہ میں نے نون بولا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے بان اور تیسرا ہے شان، ٹھیک ہے۔ آن، بان، شان۔ آپ کو پتہ لگا نون ظاہر، جو نون بالکل صاف صاف ظاہر ہو بولنے پر، پڑھنے پر، اس کو نون ظاہر کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نون غنہ۔ نون غنہ کے دو اصول ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ یہ ناک میں پڑھا جاتا ہے، وہ نون جو ناک میں پڑھا جائے۔ اب کون سا نون ہے وہ؟ تو دیکھیے چاند۔ چاند میں آپ کو نون دکھ رہا ہے، چا، الف اور نون دال۔ تو جو یہ نون ہے یہ نون غنہ ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ نون غنہ ہے؟ یہ نون غنہ کا نون ہے، وہ اس لیے آپ کو پتہ چلا کیونکہ یہ صاف صاف نہیں پڑھا جا رہا ہے، یہ ناک میں پڑھا جا رہا ہے۔ آپ چاند نہیں پڑھ رہے ہو، اسے آپ چاند پڑھ رہے ہو۔ تو چاند میں نون ناک سے بولا جا رہا ہے، چاند پڑھے گی تو آپ اس کا تلفظ غلط ہو جائے گا۔ اور آپ کو میں بتا دوں نون غنہ یعنی کہ جو بھی آپ چیز گنگنا رہے ہو، آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیے، یدی آپ کسی چیز کو گنگناتے ہیں تو سامنے والا صرف اتنا محسوس کرے گا کہ آپ نے کچھ گنگنایا، وہ آپ کی آواز سے جو لفظ نکلے ان کو نہیں سمجھ پائے گا کہ آپ نے کیا لفظ بولے، وہ صرف اتنا محسوس کر پائے گا، اتنا سمجھ پائے گا کہ آپ کچھ گنگنا رہے ہیں۔ تو اسی طرح نون غنہ ہے، جب آپ نون غنہ کو پڑھو گے تو سامنے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے نون پڑھا ہے یا نون بولا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کلیئر ہوا ہوگا جو میں نے بھی بتایا۔ سیکنڈ دیکھیے اس کا ایگزامپل سانپ۔ سانپ میں بھی نون ہمارا نون غنہ ہے اور یہ ناک سے پڑھا جا رہا ہے۔ آپ اس کو سانپ نہیں پڑھ سکو گے کیونکہ اس کا ایک غلط تلفظ ہو جائے گا سانپ، تو آپ اس کو کیا پڑھو گے؟ سانپ، ٹھیک ہے۔ اس کا دوسرا اصول دیکھ لیتے ہیں نون غنہ کا۔ نون غنہ اصول سیکنڈ۔ تو نون غنہ کا سیکنڈ اصول یہ ہے کہ اس میں نقطہ نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچو گے کہ نقطہ تو تھا پیچھے والے اصول میں۔ اب یہ جو اصول ہے اس کے میں آپ کو یہ اس طریقے سے پہچان ہوگی کہ جو نقطہ نہیں ہوتا نون میں وہ آخر میں آتا ہے لفظ کے۔ لفظ کے آخر میں آئے اور نقطہ نہ ہو تو نون غنہ کا سیکنڈ اصول ہوگا، یعنی کہ نون غنہ ہوگا۔ آپ دیکھیں جیسے ایگزامپل کے طور پر سمجھے، یہاں پہلا لفظ لکھ رکھا ہے میں نے یہاں، تو یہاں میں نون ہے لاسٹ میں لیکن نقطہ نہیں ہے۔ تو نقطہ نہیں ہے، کون سا ہوا یہ نون؟ یہ نون غنہ ہوا، کیونکہ نون غنہ کی پہچان ہے کہ یدی وہ لفظ کے آخر میں آئے تو اس میں نقطہ نہیں ہوتا، اور یدی لفظ کے درمیان میں آئے تو اس میں نقطہ ہوتا ہے لیکن ناک میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آخر میں آیا ہے اور نقطہ نہیں ہے، کون سا نون ہو گیا؟ نون غنہ۔ یہاں، کہاں، جہاں، وہاں، آؤ، جاؤ، پاؤ، لاؤ۔ دیکھیے آپ سب کو یہ نون غنہ کی پہچان پتہ چلی۔ اس میں نون غنہ لکھا ہوا ہے لیکن آخر میں آئے تو نقطہ نہیں ہوگا، اور اگر درمیان میں آئے لفظ کے تو نقطہ ہوگا لیکن ناک سے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ نون ہے، اس میں نقطہ ہے، تو یہ کون سا نون ہے؟ نون ظاہر۔ لیکن یہ نون غنہ بھی تو ہو سکتا ہے اگر یہ درمیان میں آئے اور ناک سے پڑھا جائے، جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا ابھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ نون ہے لیکن اس میں نقطہ نہیں ہے، تو نقطہ نہیں ہے، کون سا نون ہوا؟ نون غنہ۔ اور اگر یہ نون غنہ ہوا اور نقطہ نہیں ہے تو یہ لفظ کے کہاں آئے گا؟
لفظ کے آخر میں آئے گا. ٹھیک ہے، تو امید کروں گی دوستوں آپ کو نون غنہ کے اقسام کے جو رول ہے، جو نیم ہے، جو اصول ہے، وہ آپ کو کلیئر ہو گئے ہوگے. آج کے لیے اتنا ہی. یدی آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہو، سمجھ میں نہ آئے، تو آپ مجھے کمنٹس کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ کے کمنٹس کے ڈاؤٹ کو کلیئر کروں گی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.